السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کا پہلا شعر ہے: دوست غمخواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ غمخواری کہتے ہیں ہمدردی کو، اور صحیح کہتے ہیں کوشش کو یا مدد کرنے کو۔ مرزا کہتے ہیں کہ دوست اور ہمدرد میرا غم کھانے کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے بس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میرے ناخن کٹوا دیں تاکہ میں اپنے زخم نہ چھیل سکوں، لیکن یہ تو سوچئے کہ جب تک میرے زخم بھرنے لگیں گے اس وقت تک ناخن نہ بڑھ جائیں گے، اور زخموں کے بھرنے سے پہلے پہلے میں انہیں دوبارہ نہیں چھیڑ ڈالوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنون عشق میں علاج کی کوئی بھی تدبیر کی جائے اسے آخری نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس میں ایک پہلو اچھائی کا ہے تو وہ عارضی ہے، جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا اور پھر پہلے جیسی حالت قائم ہو جائے گی۔ دوسرا شعر دیکھیے، اس میں اپنے محبوب سے خطاب کر رہے ہیں کہ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ بے نیازی کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی یا بے پرواہی، اور بندہ پرور کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو اپنے سے بڑا سمجھا جاتا ہے یا خاص سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو بندہ پرور کا مطلب ہوتا ہے آدمیوں کو پالنے والا، لیکن اگر کسی کی بڑائی بیان کرنی ہو تو اس کے لیے بندہ پرور استعمال کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی بے نیازی اور بے پرواہی حد سے گزر گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ میں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے دل کا حال سنانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، کچھ کہتا ہوں تو آپ لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا کہا۔ شعر کا جو پہلو بطور خاص قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو درد بھری داستان سنانے لگے اور سننے والا کہہ دے کہ کیا کہا، تو درد مند کے بیان میں وہ اثر اور وہ گہرائی باقی نہیں رہتی جو اس داستان کے لیے ضروری ہے۔ تو غالب نے آپ فرمائیں گے کیا میں اسی نقطے پر زور دیا ہے۔ شعر دیکھیے کہ حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو تو یہ سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا۔ دیدہ و دل فرش راہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے راستے میں اپنی آنکھیں اور اپنا دل بچھا دینا، یعنی وہ بہت ہی خوشی کے ساتھ تشریف لائے۔ اور ناسے کہتے ہیں سمجھانے والے کو، نصیحتیں کرنے والے کو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر حضرت ناسے مجھے وعظ کرنے اور نصیحتیں کرنے کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں تو شوق سے تشریف لائیں، ان کا آنا میرے سر آنکھوں پر، میری طرف سے ان کے استقبال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ میں تو یعنی آنکھیں اور دل بھی ان کے راستے میں بچھا دوں گا۔ مگر کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ وہ مجھے کیا سمجھائیں گے، یعنی مجھ پر ان کی نصیحت کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ناسے کا جو رسمی خیر مقدم ہے، اس میں تو کہتے ہیں کہ میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں چھوڑوں گا، اور یقیناً نصیحت بھی بہتری اور فائدے کے لیے کی جاتی ہے، مگر اصل سوال اثر اور نتیجے کا ہے۔ جب معلوم ہے کہ سمجھانے کا کچھ اثر نہیں ہوگا تو ناسے کی عزت اور احترام اور مرتبہ اور سب کچھ اس کا احترام کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کر دی کہ ان کو یعنی تکلیف فرمائی جو ہے ان کی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وہ آئیں بڑے شوق سے آئیں، لیکن اگر وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس محبت سے باز آ جائیں اور یہ عشق نہ کریں اور محبوب کو چھوڑ دیں، تو یہ ہم کبھی کریں گے نہیں۔ بہرحال وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن ہم سمجھنے والے نہیں ہیں۔ شعر ہے کہ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔ تیغ کا مطلب تلوار ہوتا ہے اور کفن تو آپ جانتے ہیں۔ عذر کا مطلب ہوتا ہے کسی بات سے معذرت کر دینا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ آج میں تلوار اور کفن دونوں چیزیں لے کر محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔
اس کے بعد ان کے لیے میرے قتل میں اور کون سا عذر باقی رہے گا؟ بھائی دیکھیے، بظاہر تو دو ہی عذر ہو سکتے تھے۔ پہلے یہ کہ ہمارے پاس تلوار نہیں ہے لہٰذا ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ چلو تلوار ہے، تمہیں قتل کر بھی دیا تو تمہارے کفن کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج یہ دونوں عذر جو ہیں وہ ختم کر دیتا ہوں، تلوار بھی میں لے کے جا رہا ہوں اور کفن بھی میں پہن کے جا رہا ہوں، تاکہ ان کے پاس مجھے قتل کرنے میں کوئی عذر نہ ہو، کوئی معذرت نہ کر سکیں کہ بھئی آج فلاں چیز نہیں ہے لہٰذا تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو جب دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ کیا عذر کرتے ہیں۔ شعر ہے کہ گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں سہی یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ کہتے ہیں کہ ناسے نے ہمارے جنون عشق کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قید میں ڈال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قید جو ہے وہ جو عشق کا جنون ہے وہ ہم سے چھڑوا سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جنون عشق ہماری فطرت میں سرایت کر چکا ہے، یا ہم تو یعنی جب سے جوان ہوئے جب سے عشق کر رہے ہیں، تو جس طرح فطرت کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح ہم سے جو ہمارا یہ جنون عشق ہے اس کو چھڑایا نہیں جا سکتا۔ بے شک نصیحت کرنے والے عذرائے خیر خواہی تدبیر کے لیے انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، انہوں نے بھی اٹھایا، یعنی ہمیں قید میں ڈال دیا، لیکن جنون عشق صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہم مجنوں کی طرح صحراؤں میں گھومتے رہیں یا بیابانوں میں جائیں یا جنگل میں جائیں، تو ہم تو قید میں بھی اس کے مظاہرے کرتے رہیں گے، برابر کرتے رہیں گے۔ ایک اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سچائی کے راستے سے عشق رکھتے ہیں، ان کے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ منہ نہیں پھیرتے، اور ہر مصیبت صبر اور سکون سے جھیل لیتے ہیں، اور اپنے مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا مرزا کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی سلوک سے واسطہ پڑے، کتنی ہی مشکلیں پیش آئیں، ہم سچائی کے راستے سے اپنا منہ نہیں موڑ سکتے۔ دیکھیے، پہلے بھی ہم نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ ان شاعروں کے جو شعر ہوتے ہیں، جو اشعار ہوتے ہیں، ان میں یہ بظاہر تو دنیا کے لگتے ہیں اور محبوب سے ان کا مخاطب ہوتا ہے، لیکن ان میں بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ اسی شعر کا جو ابھی ہم نے دوسرا مطلب بتایا، آپ اس شعر کو ویسے سوچئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر گہرا شعر ہے، اور اس کا جو ایک روایتی قسم کا محبوب ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت میں پیار ہو گیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے معنی تو اس کے بالکل ہی مختلف ہیں۔ شعر ہے کہ خانہ زاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گی کیوں، ہیں گرفتار وفا زنداں سے گھبرائیں گے کیا؟ خانہ زاد کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور وہیں بڑا پلا ہو۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی کسی کے گھر سے ایک خاص تعلق رکھتا ہو، اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ دادا نوکر ہوا، پھر اس کی اولاد ہوئی، باپ ہوا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہوا، تو وہ سب اسی گھر میں پلتے تھے، ان کو خانہ زاد کہا جاتا تھا۔ خانہ زاد مطلب ہے کہ کسی غیر کے گھر میں مالک ہو، جاگیردار ہے، بادشاہ ہے، نواب ہے، راجہ ہے، کچھ بھی ہے، اس کے گھر میں جو لوگ پیدا ہوتے تھے اور بڑھتے پلتے تھے ان کو خانہ زاد کہتے تھے۔ یعنی خون کا رشتہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس گھر میں پیدا ہوتے تھے تو ان کی ساری جو وفائیں ہوتی تھیں وہ اسی گھر کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم زلف کے خانہ زاد ہیں، یعنی ہمیں زلف سے ایک خاص تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اس لیے ہم زنجیر سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں۔ اس مصرعے میں زنجیر اور زلف کی جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے، اور زلف کے پیچ کو خانہ فرار قرار دے کر وابستگی کی بنا اپنا خانہ زاد ثابت کیا۔ یعنی خانہ زاد کے لفظ سے یہاں پر یہ مقصد ہے کہ جس طرح خانہ زاد اس گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے اور پرورش پاتا ہے، اور اس گھر سے رشتہ توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی اور کو اپنا وہ مالک سمجھ سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہی کیفیت زلف کے تعلق میں ہماری ہے۔
پھر ہم وفا کے پابند اور اپنے عہد پر قائم ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو کون سی وجہ ہے کہ ہم قید خانے سے گھبرا اٹھیں گے؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زلف محبوب، یعنی محبوب کی جو زلف ہے اس سے گہری اور ناقابل شکست جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارا شیوا ہے، اور اس بنا پر ہمیں زنجیریں پہنا دی جائیں تو کچھ پرواہ نہیں۔ اسی طرح ہم وفا کے راستے پر قدم جمائے کھڑے ہیں اور قید سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم بے باک ہیں اس معاملے میں۔ اگر زلف کو کسی اعلیٰ مقصد کی تعبیر قرار دے لیں تو یہ پورا شعر ہی ایک طرح کی کوشش بن جاتا ہے جہاد کرنے کی۔ یہ وہ جہاد نہیں ہے جو عموماً ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یہ جہاد ہے مشکلوں سے لڑنے کی کوشش کرنے کا، یعنی جو اعلیٰ مقصد ہے اس سے سچا عشق رکھنے والوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ قید اور بند سے گھبرا جائیں اور ڈر جائیں اور بھاگ جائیں۔ غالب کا زمانہ دراصل وہ زمانہ تھا جب مغل سلطنت ختم ہو رہی تھی اور بادشاہ جو تھے وہ صرف قلعے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے، تو اس زمانے میں اور تو کچھ لوگ نہیں کر سکتے تھے، بس وہ اسی قسم کی شاعری وغیرہ کر کے اپنا پیغام لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ غالب نے بھی انہی حالات کے اثرات کے تحت یہ شعر کہا۔ اس کا آخری شعر ہے اب اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں گے کھائیں کیا، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں گے کھائیں گے کیا۔ یہ شعر بھی دیکھیے وہ اسی طرح کا وہ ہے جو حالات ابھی ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اسی میں ایک آپ اس کو مطلب اسی میں اس کو مطلب سمجھ لیجئے۔ تو اس میں کوئی خاص ایسا مشکل لفظ تو ہے نہیں جس کے ہم معنی کریں، تو لیکن انہوں نے بہرحال شعر کہا ہے، تو اس کے مشکل الفاظ میں تو میرا خیال ہے صرف ایک لفظ ہے معمورہ۔ معمورہ کا مطلب ہوتا ہے بستی، شہر، کوئی آبادی یا زمین وغیرہ۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ دلی میں تو غم عشق کا قحط پڑ گیا ہے، یعنی جس طرح قحط کے زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں ہیں، اسی طرح یہی حال یہاں پر عشق کا ہوا ہے، اور ہمیں غم عشق کا ایسا مزہ پڑ گیا ہے کہ اس کے سوا ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس بستی میں ٹھہرے رہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم کھائیں گے کیا اور زندہ کیسے رہیں گے۔ غم الفت یعنی غم عشق سے مراد کسی خاص محبوب کا عشق نہیں، یعنی یہ غم خاص نہیں بلکہ عام ہے، خواہ وہ اعلیٰ مقاصد کا عشق ہو، محبوب کا عشق ہو، دوستوں سے ہمدردی ہو، اخلاص ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہر چیز اس غم الفت میں شامل کر لیے۔ ظاہر ہے کہ اب جس بستی میں عشق نہیں ملے گا، محبت نہیں ہوگی، جو انسانیت اور انسانوں سے جس کی توقع ہوتی ہے، جس سے امید ہوتی ہے اور جو ایک آدمی میں ہونی چاہیے، تو وہاں رہ کر ہمارا گزارا کس طرح ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کی معنی اور اس کے شعروں کا کچھ مطلب۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔